دیکھو میں ایک اکثر یہ جو لوگ اللہ سے مایوس ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کو اللہ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، اور جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں تھوڑی سی، اور ان کی اسٹرگل پر جب ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا یا وہ نتائج نہیں ملتے جو وہ خود سے ہی سوچ لیتے ہیں، تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں ان راستوں سے، ان راہوں سے۔ میں آپ کو نا ایک مثال دیتا ہوں۔ لیٹ سپوز اگر تمہاری زندگی کا مقصد اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اکثر اللہ کو لے کر بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا جب ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا تو ہم توبہ کو لے کر کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا جب ہم کسی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، یا جب کسی سے برا کرتے ہیں تو ہم اس سے معافی مانگنے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اچھا یہ کنفیوژنس تک تو بات ٹھیک رہتی ہے، لیکن ان کنفیوژنس کی وجہ سے پھر ہم اپنی محنت کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بندہ ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد 10 دفعہ توبہ کرتا ہے نا، تو 10ویں دفعہ وہ کہتا ہے کہ یار 10 دفعہ توبہ کر چکا ہوں اور گناہ چھوٹ ہی نہیں رہے، تو یہ سوچ اسے 11ویں دفعہ توبہ کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنا وہ سفر جو اللہ کی طرف اس نے شروع کیا تھا، وہ اس نے سٹاپ کر دیا ہے اور پیچھے ہو گیا ہے۔ اسی طرح بہت ساری سچویشنز اینی ہاؤ، اور اسی طرح ایک انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز کسی پرابلم کی وجہ سے، یا سم ٹائمز کسی انسیڈنٹس کی وجہ سے، یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، یا ماحول کی وجہ سے اس کی عبادتوں میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے، 2-4 نمازیں مس ہو جاتی ہیں غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، تو وہ اس چیز کو اتنا سوچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریشان کر دیتا ہے، اور اگلی نمازیں پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی اس سے، اور پھر اس طرح 2-4 نمازوں کے مس ہو جانے کی پریشانی کو سوچ کر یہ اگلے 10-20 دنوں کی نمازوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اگلے 10-20 دن وہ نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے جو آلریڈی یہ کر رہا تھا۔ تو اس طرح یہ انسان پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے، اور اس کو پیچھے لے جانے والا شیطان ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی باہوں میں آ جاتا ہے، شیطان کی باہوں سے خود کو آزاد کرے اور اس مثال کو سمجھے۔ میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں۔ اگر لیٹ سپوز ایگزامپل ہے، ہاں آپس میں بات کر رہے ہیں، کسی کتاب سے نہیں پڑھا، میں اپنے مائنڈ سے ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لیٹ سپوز ہماری زندگی میں ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جدھر میں کھڑا ہوں یہاں سے 5 کلومیٹر دور میرا اللہ میرا انتظار کر رہا ہے، میں نے صرف یہ 5 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے اور فوراً جا کے اپنے اللہ سے مل لینا ہے۔ میں تو یہ بیان کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی عجیب کیفیتوں سے گزرتا ہوں، لیکن پلیز تھوڑا سا نا امیجن کریں کہ آپ سے آپ کا رب صرف 5 کلومیٹر دور ہے، اور 5 کلومیٹر دوری سے آپ کا رب آپ کو آواز دیتا ہے، اے میرے بندے آ جا میرے پاس۔ اوئے ہوئے ہوئے، جب تم یہ آواز سنتے ہو، جب تمہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، تو تم سب کچھ بھول جاتے ہو، اپنی گاڑی، اپنا بینک بیلنس، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی زندگی، اپنی کامیابیاں، سب کچھ بھول جاتے ہو، اور ایکسائٹیڈ ہو کر اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، پاک صاف کپڑے پہن کر، سجدے کر کے، توبہ شوبہ کر کے نکل پڑتے ہو 5 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے۔ اب تم گھر سے نکلتے ہو تو بہت خوش ہوتے ہو، بہت اچھے دکھ رہے ہو، پاک ہو، صاف ہو، فل تیاری کے ساتھ ہو۔ 1 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد تم گر جاتے ہو اچانک ایکسائٹمنٹ میں۔ تو جب تم گرتے ہو تو لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں تم پر، تمہارے کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں، تمہیں چوٹیں بھی لگ جاتی ہیں، لوگ تمہارا مذاق بھی اڑانے لگ جاتے ہیں۔ اب تم جب یہ ساری سچویشنز دیکھتے ہو نا کہ لوگ ہنس رہے ہیں، چوٹیں آ گئی، کپڑے گندے ہو گئے، ملنے اللہ سے جانا ہے، او ہو اللہ کو تو میں ایسے پسند ہی نہیں آؤں گا، تو یہاں تم بہت بڑی غلطی کرو گے، بہت بڑی بیوقوفی کرو گے۔ لیکن اگر تم جب لوگوں کے ہنسنے کو دیکھو گے اگنور کرو گے، کپڑوں کو دیکھو گے اگنور کرو گے، چوٹوں کو دیکھو گے، ایکسائٹمنٹ میں تم اپنی چوٹوں کو بھی بھول جاؤ گے، پھر سے اپنے آپ کو کھڑا کرو گے، یار 1 کلومیٹر کا سفر ہو گیا، بس 4 کلومیٹر رہتا ہے، اور اسی طاقت کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ تم 4 کلومیٹر کا باقی سفر طے کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرتے ہو، اور ایسی ہی سچویشن میں چلنے لگ جاتے ہو، تو یہ تمہاری سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اب تم چلتے ہو 3 کلومیٹر بعد پھر گر جاتے ہو، اب پہلے سے زیادہ لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئے ہو تم، پہلے سے زیادہ گندی چوٹیں لگ گئی تمہیں، تمہارے کپڑے اور بھی خراب ہو گئے، لوگ تم پر ہنس رہے ہیں، لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، تم ادھر ادھر دیکھتے ہو، لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہو، اپنی حالت کو دیکھتے ہو،
اور کہتے ہو کہ یار جہاں میں اللہ کی طرف رہا ہوں رکھوالا میرا وہ ہے، پہلی دفعہ بھی گرا، خود کو اٹھایا، پھر گر گیا، اور تم یہ چیزیں سوچ کر ادھر بیٹھے رہتے ہو اس ڈر سے کہ آگے پھر گر جاؤں گا، اور یہ بھول جاتے ہو کہ ابھی کچھ ہی دیر باقی ہے، بس تمہارے رب کی ملاقات ہے تم سے، اور تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تم نہیں اٹھ رہے، تو یہ تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ تم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو، بہت بے وقوفانہ فیصلہ کر رہے ہو اپنے لیے۔ لیکن اگر اس وقت بھی تم لوگوں کو دیکھو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اپنی حالت دیکھو پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے، لیکن پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی، کمزور ہو گئے ہو، تمہارے قدم بھی کمزور ہو گئے، تھک بھی گئے ہو، چوٹیں بھی گہری ہے، خون بھی بہہ رہا ہے، حالت بھی خراب ہے، اینی ہاؤ تم ہمت کرتے ہو، نہ چاہتے ہوئے اٹھتے ہو اور اپنا باقی کا سفر طے کرتے ہو۔ جب طے کرتے ہو تو ہائے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کمزوری کی حالتوں میں آخر کار اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے ہو۔ ہائے جب تم اپنے رب کا سامنا کرتے ہو تو تمہارا رب تمہیں دیکھتا ہے اور تم اپنی نظریں جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، عاجزی کے ساتھ، گندے کپڑوں میں، کمزور حالت میں۔ تو اگر تمہارا رب تمہیں دیکھ کر تم سے یہ ڈیمانڈ کر دے یا یہ کہہ دے تمہیں اس حالت میں، تمہاری سٹرگل کو دیکھنے کے باوجود کہ تم 2 دفعہ گرے ہو، تم نے لوگوں کے رویوں کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، تم نے اپنی حالت کو نہیں دیکھا، تم نے بس سٹرگل کی اور کسی طرح پہنچا دیا خود کو، اس ساری سچویشن کو جاننے کے باوجود اگر تمہیں تمہارا رب یہ کہہ دے کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم نیٹ اینڈ کلین بن کر میرے سامنے آنا، پاک صاف ہو کر میرے سامنے کھڑے ہونا، یہ تم کس حالت میں آ گئے ہو میرے پاس، اور تمہیں تمہارا رب یہ کہہ دے کہ جاؤ، مجھے اس حالت میں تم نہیں چاہیے، تو اللہ کے بندے کیا تمہارے رب کا تمہارے ساتھ یہ انصاف ہوگا یا نا انصافی ہوگی؟ اوبویسلی نا انصافی ہوگی، تو کیا تم اپنے رب سے نا انصافی کا گمان کرتے ہو؟ نہیں، مت سوچو ایسا۔ تمہارا رب جب دیکھے گا نا کہ تم اپنی کمزوریوں سے لڑے ہو، تم لوگوں کے رویوں سے لڑے ہو، تم نے گرنے کے بعد خود کو اٹھایا ہے نہ چاہتے ہوئے، تو تمہارا رب بھی خوش ہوگا تم سے۔ اور اگر اس موقع پر تمہارا رب تمہارے سامنے یہ کہہ دے کہ اللہ تو تمہاری صورتوں کو، تمہاری مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تو عمل اور نیت میں تو تم کھرے تھے، پیور تھے، تو اللہ نے تمہیں پھر کیسے نوازنا ہے، پھر اللہ اپنے مہمان کی حالت کو کیسے درست کرے گا، تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ بس مثال سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے اللہ سے اپنے آپ کو بدگمان مت کیا کریں، اپنے اللہ سے اپنے آپ کو دور مت رکھا کریں۔ ساری دنیا مل کر آپ کو سکون نہیں دے سکتی، ساری دنیا مل کر آپ کو عزت نہیں دے سکتی، ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کے ڈاکٹرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ مل کر تمہاری حالتوں کو نہیں بدل سکتے۔ ایک اللہ کافی ہے تمہارے لیے، اور ایک اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی پہ بھروسے نہ کیو، اس کے ہوتے ہوئے کسی پہ بھروسے نہ کرو، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے امیدیں نہیں لگاؤ، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو راضی کرنے میں اپنا ٹائم مت ویسٹ کرو۔ وہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کو پا لینا ہی تمہیں کامیاب کرے گا۔ تمہاری ڈگریاں، تمہاری دولتیں، تمہاری شہرتیں، ان سب کو حاصل کرنے کی اجازت اسی نے تمہیں دی ہے، منع نہیں کیا، لیکن ان کو حاصل کرتے کرتے اس سے دور نہ چلے جاؤ، اس سے دور نہ جایا کرو، اسے مت بھلایا کرو، لوگوں کو اتنا سر پہ مت چڑھاؤ کہ لوگ تمہاری زندگیوں سے کھیلنے لگ جائیں، اور وہ زندگی جو تمہیں اللہ رب العزت نے اپنی جنت کو بنانے کے لیے دی گئی تھی، وہ ٹائم پیریڈ جو اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کروانے کے لیے تمہیں دیا تھا، وہ تم کسی ایک چہرے کے لیے برباد کر دو،
کسی ایک انسان کے لیے برباد کر دو. اپنی ایفرٹس کو ان چیزوں میں، ان لوگوں کو خوش کرنے میں پٹ نہ کرو جو تمہیں صرف دنیا کا فائدہ دیں، جو تمہاری آخرت کا نہ سوچیں. تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم کامیاب ہو. پھر اگر تم نے اپنی زندگی کو آج نہ بدلا نا تو تمہاری زندگی میں یہ موقع کبھی نہیں آئے گا دوبارہ. اور اگر آیا بھی تو جس طرح تم نے ابھی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم نیکسٹ ٹائم اس موقع سے فائدہ اٹھا لو گے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی ایسی اپورچونٹی ملتی ہے کہ جب اس کا دل اللہ کے لیے نرم ہو جائے تو وہ فوراً اپنے گناہوں کو لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے اپنے لیے ایک نیا دل مانگتا ہے، اللہ سے اپنے لیے ایک نئی زندگی مانگتا ہے، اللہ سے اپنے لیے ایک نئی سوچ مانگتا ہے اور اللہ سے گناہوں سے حفاظت مانگتا ہے. ہاں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی نہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ جو ہمارے لیے کرتا ہے ویسا کوئی اور ہمارے لیے نہیں کر سکتا، یہ جانتے ہوئے کہ وہی ہمارا رکھوالا ہے، وہی ہمارے ساتھ لائل ہے، وہی سنسیئر ڈیل کرتا ہے ہمیں اور وہی ہمارا سب کچھ ہے. دیٹس آل. اپنے ذہنوں کو، اپنی زندگیوں کو ہم نے 100 بتوں کے حوالے نہیں کرنا. ہم نے اپنی زندگی میں 100 خدا نہیں بنانے. ہم نے اپنی زندگی میں 100 خداؤں کو راضی نہیں کرنا. اس طرح تو ہم مصروف ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم کنفیوز ہو جائیں گے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کس طرف جائیں، کس کے پاس جائیں. ایک خدا کا ہونا ہماری لائف میں ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. ایک خدا کی عبادت کرنا ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے اور ایک خدا کو راضی کرنا ہمارے لیے ہماری سب سے بڑی آسانی ہے. تو بے وقوف انسان وہ ہوتا ہے جو آسانیوں سے منہ موڑے اور مشکلات کو ویلکم کرے. اپنی زندگی میں موجود تمام گمراہیوں کو اللہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لو، عزم کر لو. اپنی زندگی میں موجود ہر وہ عبادت جو تمہیں مشکل لگ رہی ہے، آج یہ مشکل کام اللہ کے لیے کرنا اپنا مشن بنا لو. عبادت کرتے کرتے اگر موت آ گئی نا تو اس سے بہترین موت ہے ہی نہیں. اے وہ ذات جو بے نیاز ہے، اے وہ ذات جس کو کسی کے گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اے وہ ذات جس کو کسی کی عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا رب اب تو ہمیشہ قائم دائم رہنے والے، اے اللہ آپ تو جیسے ہیں ویسے رہنے والے. اے اللہ آپ تو طاقتوں کے مالک ہیں، اے اللہ آپ تو عظمتوں کے مالک ہیں. اے اللہ آپ کا تو ارادہ، آپ کا فیصلہ ہو کر ہی رہتا ہے. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی بہت کمزور مخلوق ہیں. اے اللہ آپ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں لیکن ہم بہت 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 لاچار ہیں. اے اللہ ہم لا علم ہے، لا شعور ہے، گمراہ ہیں اور اے اللہ ہم ہدایت کے طلبگار ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے اپنی ہدایت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ہر وہ گناہ جو ہم نے چھپ کے کیا، ہر وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیا، ہر وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیا، یا ہر وہ گناہ جسے ہم کر کے بھول گئے، ہر وہ گناہ جو ہمیں یاد ہے، ہر وہ گناہ جو ہم سے غلطی سے ہوا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہماری کمزوریوں کو ہماری طاقت بنا دے، ہمارے دل کے ارادوں کو، نیک ارادوں کو پورا فرم. اے اللہ ہمارے اندر موجود تمام کمزوریوں کو نکال دے. اے اللہ جو عبادات میں کمزوریاں ہیں اس کو پورا فرما. اے اللہ ہم میں سے اب جس عمل کی وجہ سے بھی ناراض ہیں، یا رب کریم آپ ان سے راضی ہو جائیں. اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے. یا رب جن لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا یا اپنے کسی گناہ کو چھوڑنے کا یا کسی عبادت کو کرنے کا تجھے راضی کرنے کے لیے جو بھی چھوٹا بڑا ارادہ کیا، اللہ
ان کے ارادوں میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ شیطان سے ہمیں محفوظ فرما، نفس کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرما، جہنم والے اعمال کرنے سے ہمیں محفوظ فرما، جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اے اللہ اپنی جنتوں میں گھر عطا فرما، ہم سب کو اے اللہ اپنی طرف سے عزتیں عطا فرما، ہم سب کو اے اللہ دین کا علم عطا فرما، علم کے بعد اس پر عمل عطا فرما، عمل کے بعد ہمارے اندر اخلاص عطا فرما، اخلاص کے بعد ہمارے عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو درگزر کر دے، ہماری ہر غفلت کو درگزر کر دے، ہماری ہر خطا کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو دنیا کی محبتوں سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو لوگوں کی قید سے آزاد کر دے، ہمارے دلوں کو پریشانیوں سے آزاد کر دے، ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمارے دل کو اپنی جانب پھیر دے، ہمارے دل کی دنیا کو آباد کر دے اپنی محبت سے، اپنی عزت سے، اپنی ویلیوز سے، اپنی معرفت سے۔ اے اللہ ہم تجھے اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ سب تیری توفیق سے ہوگا۔ اے اللہ ہم کمزوروں کو بھی دین کے کسی کام میں استعمال فرما دے۔ اے اللہ دین کو دنیا میں غالب کر دے، جو دین کی بہاروں سے، دین جیسی دولت سے محروم ہے ان کو دین عطا فرما، جو کلمے سے محروم ہے ان کو کلمہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، جو کلمے کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، دنیا میں رہتے ہوئے ان سے جتنے بھی گناہ ہوئے، جتنی بھی خطائیں ہوئے، جتنی بھی لا علمی ہوئی ہے، اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ زندہ ہیں اور عنقریب جانے والے ہیں اس دنیا سے، اور ان کو ان کی موت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب، کیسے، کس طرح تیرے پاس آنے والے ہیں، اے اللہ ان کو مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں سوچنے سمجھنے اور ان کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ جو لوگ زندہ رہنے والے ہیں سالوں تک، مہینوں تک، یا جتنا بھی ٹائم ان کے پاس بچا ہے، ان کے اس وقت میں اے اللہ ان کے لیے برکتیں عطا فرما، اور ان کے اس وقت کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ یہ ساری سچویشنز، یہ ساری دعائیں ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں رکھ سکتے، ہمیں یہ یقین ہے کہ تیرے علاوہ اس دنیا میں کوئی رب نہیں ہے۔ اے اللہ ان ساری حالتوں کو اور ان ساری حاجتوں کو تو ہی بدل سکتا ہے، تو ہی پورا کر سکتا ہے۔ ہمارا ایک ہی سہارا ہے، وہ ہے تو، ہمارا ایک ہی آسرا ہے اور وہ ہے آپ، ہمارے پاس ایک ہی در ہے مانگنے کا اور وہ ہے آپ کا در، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہاں کوئی بھی ٹھکرایا نہیں جاتا، خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اے اللہ تیری عظمتوں کو اور تیری رحمتوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اے اللہ اپنا تعارف دیتے ہیں تاکہ ہم تجھے پہچان کر تیری عبادت کریں، تاکہ ہم تجھے جان کر تیری عبادت کریں، اور ہم کبھی بیزار نہ ہو، ہم کبھی تنگ نہ ہو، اور ہم دور جانے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد تیری طرف لوٹ آئیں اور تجھ سے گڑ گڑا کے اپنی غلطی کی اصلاح طلب کریں۔ ایسا تعلق دے دے یار، ایسا بنا دے ہم سب کو جیسے تو چاہتا ہے، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو اعمال تجھے ہم سے راضی کرتے ہیں۔ تیری رضا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اے اللہ آپ انسان کی کامیابیوں کو پسند کرتے ہیں، آپ انسان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں کر دے اللہ جن سے تو راضی ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو ساری عمر عبادتیں کرتے ہیں، جو ساری عمر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ وہ تجھے ناراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہر اس چیز پر، ہر اس نعمت پر جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی، اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، یا ہم اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ یا رب ہم سے راضی ہو جا بس۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیر، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ لو جی، اللہ تو ویسے بھی شارع کے قریب ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ایک امید دلانے کے لیے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج تک آپ سے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے نا، اگر آپ اپنی توبہ میں سچے تھے، اگر آپ دعا مانگنے میں آپ نے اخلاص ظاہر کیا،
تو کنگریچولیشنس، اللہ نے آپ کی اتنی چھوٹی سی ایفرٹس کے بدلے آپ کے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا جو آپ نے آج تک کیے تھے. ہاں، اب آپ سے ان پچھلے گناہوں کا حساب کتاب انشاءاللہ نہیں ہوگا. اب آگے جو کریں گے تو اس کا معاملہ پھر آپ کا اور اللہ کا ہے. ہو جانے کے بعد اس کو صاف کر کے سویا کریے. دیکھیں نا، بیڈ روم میں اگر کوئی بچہ گند مچا دے نا، جب تک ہم اسے صاف نہ کریں تب تک ہم اس بیڈ روم میں سوتے نہیں ہیں. تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں کچھ گناہ کر کے اپنے ضمیر کو گندا کر دیں یا اپنی لائف کو گندا کر دیں تو اس کو صاف کیے بغیر نہ سویا کریں. روزانہ توبہ، روزانہ اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کو قبول کرنا، یہ ایک روٹین بناتے ہیں. کیا خیال ہے؟